اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو، یعنی ایک متعین مدت پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ جب سودی نظام کی سختی سے ممانعت اور صدقہ و خیرات کی تاکید بیان کی گئی تو پھر ایسے معاشرے میں قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، قرضوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سود تو ویسے ہی حرام ہے اور ہر شخص صدقہ و خیرات کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ہر شخص صدقہ لینا پسند بھی نہیں کرتا، پھر اپنی ضروریات و حاجات پوری کرنے کے لیے قرض ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں قرض دینے کا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تاہم قرض جس طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے، اسی لیے اس آیت میں جسے آیت الدین کہا جاتا ہے، ابھی جو آیت کا پہلا ٹکڑا پڑھا گیا یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الدین، قرض والی آیت، یعنی جس میں قرض کے احکامات ذکر کیے گئے، اور جو قرآن کی سب سے لمبی سب سے طویل آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایت دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت لڑائی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک حکم یہ دیا گیا ہے کہ مدت کا تعین کر لو، اور دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر 2 مرد کو یا 1 مرد اور 2 عورت کو گواہ بنا لو۔ لکھ لو اور کیا کرو؟ مدت متعین کر لو کہ ہاں ہم اتنے وقت میں دیں گے، واپس کریں گے، اور یہ کہ 2 مسلمان مرد ہو یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ان کو گواہ بنا لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، اور کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے جس کے ذمہ حق ہے، جس کے ذمہ حق ہو۔ اس سے مراد ہے یعنی وہ اللہ سے ڈرتا ہو، رقم کی صحیح تعداد لکھوائے، اس میں کمی نہ کرے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ مقروض اگر کم عقل یا کمزور بچہ یا مجنون ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھوا لے تاکہ صاحب حق یعنی قرض دینے والے کو نقصان نہ ہو۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے والے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عہد، اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے 2 مرد کو گواہ کر لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لے، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ 2 رکھ لیے تو نہیں ایسا نہیں ایسا ہوا تھا، گواہ یاد دلا دے گا۔ اس کے بعد وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہتے ہیں گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائے تو انکار نہ کریں، گواہوں کو جب بھی بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، شک و شبے سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو تو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو اس پر نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت و حکمت ہے، یعنی عورت عقل اور یادداشت میں مرد سے کمزور ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا کہ عورت کو ناقص العقل کہا گیا ہے، کم عقل والی۔ اس میں عورت کی شرمساری اور فروتری کا بھی اظہار نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ باور کراتے ہیں، بلکہ ایک فطرتی کمزوری کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت پر مبنی ہے۔ کوئی اس کو تسلیم نہ کرے تو اور بات ہے، لیکن حقائق اور واقعات کے اعتبار سے یہ ناقابل تردید ہے۔ یہ لکھنے کے فوائد ہیں کہ اس سے انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، گواہی بھی درست رہے گی کہ گواہ اگر فوت ہو جائے یا غائب ہو جائے تو اس صورت میں تحریر کام آئے گی، اب گواہ نہیں ہے تو تحریر تو ہے، اور شک و شبہ سے بھی فریقین محفوظ رہیں گے، شک پڑنے کی صورت میں تحریر دیکھ کر شک دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خرید و فروخت ہے جس میں ادھار ہو یا سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو، ورنہ اس سے پہلے نقد سودے کو لکھنے سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ بعض نے بیع سے مکان، دکان، باغ یا حیوانات کی بیع مراد لی ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ لکھنے والوں کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کو نقصان پہنچانا یہ ہے کہ دور دراز کے علاقے میں ان کو بلایا جائے جس سے ان کی مصروفیات میں حرج یا کاروبار میں نقصان ہو، یا ان کو جھوٹی بات لکھنے یا اس کی گواہی دینے پر مجبور کیا جائے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ یعنی جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب کرو۔ واتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان تمام باتوں پر عمل کرو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے بچتے رہو۔ تو یہ پوری ایک آیت ہے، آیت نمبر 282، یہ آیت الدین کہلاتی ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں دین کے متعلق یعنی قرض سے متعلق پوری ایک صفحے پر یا پوری ایک آیت اتنی لمبی ہے، کسی اور مضمون کے لیے اتنی لمبی آیت اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی۔ یعنی معاملہ حقوق العباد کا ہے، یہ معاملہ کس کا ہے؟ حقوق العباد کا ہے، تو اس میں اتنی جو ہے احتیاط اور اتنی تنبیہ کی گئی ہے کہ پوری ایک مفصل آیت اس کے اندر ہے، اور ایک چیز کی بالکل الگ الگ، اور ہر چیز کا اس میں خیال رکھا گیا ہے، قرض کی لکھت تک، اس کے بعد گواہوں تک، پھر گواہوں کے ساتھ کیسے معاملہ وہ بھی، پھر تجارت کر رہے ہو تو اس میں اگر لین دین ہے تو سب پھر گواہ سب مقرر ہو، اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے آج کل معاملہ اس سے ہی خراب ہوتے ہیں کہ آدمی قرض 1 روپیہ 2 روپیہ، پہلے ہم کہتے ہیں کہ 1-2 روپیہ بھی لے لو تو اس کو لکھ لو، کتنی دوستی یاری کتنی محبت ہو، لیکن یہ قرآنی اصول ہے، اس کو لکھ لیا کرو، اس میں ذرا بھی جھجک نہ کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور بہت سارے جھگڑے اور فساد سے انسان بچ جائے گا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا لے گا۔ بس ہوتا بھی ایسا ہے کہ انسان قرض لے لیتا ہے اور لکھتا نہیں ہے، اور بعد میں شیطان اس کو بہکاتا ہے، تو پھر وہ بولتا ہے آپ نے تو اتنا ہی دیا تھا، بہکا دیا، اس کو یاد تو رہتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، قرض لیتے وقت کیا کرتے ہیں، یہ تو بڑا آدمی، ان سے لے لیتے ہیں، چلو ان کو نہیں بھی دیں گے تو چل جاتا ہے نا۔
تو ایسا بھی کرتے ہیں لوگ. کبھی کبھی دینے والا بھی کر لیتا ہے, دیا کم ہے اور زیادہ کر کے, کیونکہ لکھا پڑھی تو کچھ ہے ہی نہیں. بہت جھگڑے اس طرح سے ہوتے ہیں سماج میں, بہت سارے انتشار پھیلتے ہیں. تو یہ بہت جو ہے اصول اس میں بتائے گئے ہیں جسے اپنانا بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے میں ایک امن جیسا ماحول اور معاشرے میں ایک قسم کی جو ہے اتحاد و اتفاق برقرار رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما, اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کی توفیق عنایت فرما, ان تمام احکامات کو اپنے اس معاملات میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.